محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها عنا حقه العظيم. چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، آمدہ سوئے تو قدسی بے درمان طلبی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. صلی اللہ علی النبی امیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويلسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ حضرات، عزیز ساتھیوں، نوجوان بچوں، ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی 84، 85، 86، 87 آیتیں تقریباً تلاوت کی گئی ہیں. وقت میں سارانے پر اگلی آیات کی بھی تفصیل بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے قرآن مجید کی وہ عظیم شان آیت شریفہ کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں ایک ہی مقام پر 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں بھی انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، لیکن ایک جگہ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کہیں پر بھی نہیں. اس کی تفصیل جاری ہے، اور نوجوانوں کے معلومات میں اضافے کے لیے عرض کر دوں کہ پورے قرآن مجید میں 26 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس خاکدان عالم میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. ان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے سوائے اسماعیل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام بنو اسحاق میں، بنو یعقوب میں ہوئے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں ہیں. دونوں انبیاء 1,24,000. تو اس طرح سے ہم اس بابرکت معلوماتی آیت شریفہ کی تفسیر سن رہے ہیں. اور اس آیت شریفہ کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 نبیوں کا ذکر فرمایا: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. یہ 4 انبیاء علیہ السلام ہیں. اور ماں باقی جو 14 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے وہ ان کی اولاد میں سے. تو اجداد کے 4 اجداد کا تذکرہ اور پھر ان کی 14 اولاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے
مختصر مفصلاً واقعات آپ کی خدمت پیش کیے گئے، اور گزشتہ درس میں داؤد علیہ السلام کے واقعات بھی آپ کو سنائے گئے۔ داؤد علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید میں مذکور ہے، جو گزشتہ درس کا آخری واقعہ تھا، وہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99 وائفس تھیں ان کو خیال گزرا کہ اگر ایک اور شادی کر لی جائے تو 100 بیویاں ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے ایک غریب آدمی جس کی بیوی اچھی تھی اس کو بلایا اور کہا کہ تو اس خاتون کو طلاق دے دے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ وقتی ہیں داؤد علیہ السلام اور پھر نبی بھی ہیں، تو اس آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا عدت کے بعد۔ داؤد علیہ السلام نے اس خاتون سے شادی کر لی اور جملہ ان کے 100 بیویاں ہو گئی، 100 وائفس ہو گئی۔ گزشتہ یہاں تک کا آپ اور ہم نے سنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے کو زمین پر بھیجا، 2 فرشتے آئے اور داؤد علیہ السلام سے کہا، انسانی شکل میں تھے، کہ ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے جات بھی بہت ہی مشہور۔ آپ بادشاہ وقت بھی ہیں تو روزانہ بادشاہ ہونے کے ناطے سے الگ فیصلے کرنا پڑتا ہے، امت کے نبی ہونے کے ناطے سے شرعی فیصلے کرنا پڑتا ہے، ملکی فیصلے بادشاہ وقت ہونے کے لحاظ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو 2 لوگ سوالی بن کر آپ کی خدمت میں اور کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 99 بکریاں ہیں۔ انہوں نے مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ ایک غریب آدمی اس کے پاس ایک ہی بکری اور ایک امیر آدمی ہے اس کے پاس 99 بکریاں ہیں۔ اب یہ امیر آدمی اس غریب آدمی کی ایک بکری کو اپنے ریوڑ میں شامل کرنا چاہتا ہے، کیا یہ عین عدل ہے اور انصاف ہے؟ داؤد علیہ السلام کے فیصلے بہت مشہور ہیں، سلیمان علیہ السلام کے فیصلے قرآن مجید میں بہت ہی مشہور ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے اور ایسا زمانے میں ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کہ ایسا زمانے میں ہوتے ہوئے آیا ہے کہ جو بااثر باروب والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو پاور میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ غربا کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا، اور جو فرشتے انسانی شکل میں تھے وہ مسکرا۔ جیسے ان کا مسکرانا تھا، داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کو تنبیہ تھی اور انہوں نے استغفار کیا۔ اب اس کے بعد وہ ایک جو خاتون سے انہوں نے عقد کیا تھا، اس خاتون کو پھر اس آدمی کے لیے واپس کر کے یہ نہیں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے سے یہ بتلانا تھا داؤد علیہ السلام کے گزشتہ واقعات جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، آخری واقعہ یہ آپ کی خدمت میں سن۔ پھر اس کے بعد ان کے صاحب جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کا لہن بہت زیادہ مشہور ہے، بہت ہی خوش الحانی کے ساتھ آپ زبور پڑھا کرتے تھے، اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ زبور میں احکامات نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں احکامات ہیں، قصص ہیں، انجیل میں احکامات ہیں، قصص ہیں، اور توریت میں احکامات ہیں، قصص ہیں۔ لیکن زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس میں احکامات نہیں تھے، صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی۔ بیت المقدس میں، فلسطین میں، مسجد اقصیٰ میں جہاں سقرہ ہے، جہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے ہیں، پتھر ہے، گول اب بھی موجود ہے، اس پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو چرندے، پرندے، درندے، شیر، بکریاں، جو بھی آپ امیجن کر لیجئے، سب کے سب اتنے خوش الحانی سے پڑھتے تھے، انسان، جنات وغیرہ سب آپ کی خدمت میں آ جاتے اور زبور سے۔ اور سب سے بڑا معجزہ جو داؤد علیہ السلام کا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر تانبے کو نرم کر دیا۔ جس طرح میں نے آپ کو اس کی وجہ بھی بتائی کہ
ان کے دل میں یہ بات آئی کہ وہ بیت المال سے وظیفہ لے کر اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ ان کی عادت تھی کہ شہر میں گھوما کرتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے ہیں، ان کی نبوت اور ان کی بادشاہت کیسی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسی کسی شخص سے انہوں نے پوچھا تو وہ بھی فرشتہ ہی تھا، تو اس نے کہا کہ داؤد آپ بھی تو بہت اچھے ہیں، بادشاہ نبی تو بہت اچھے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے کما کر نہیں کھاتے، بیت المال سے لے کر کھاتے۔ تو ان کو خیال آیا اور انہوں نے بیت المال سے وظیفہ لینا بند کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی گڑ گڑا کر، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے گڑ گڑا کر حضور قلبی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا الہ العالمین، بیت المال سے جو مجھے روزانہ روزگار جو ملتا ہے میں وہ لینا پسند نہیں کرتا، آپ کچھ ایسا طریقہ بتا دیجئے کسب معاش کا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو پال سکوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے ہاتھ پر تانبے کو، لوہے کو ایسا نرم کر دیا، حدید کو، کہ وہ لوہا پکڑتے تو بالکل نرم ہو جاتا، اور پھر اس سے زرہ بناتے تھے جو فوجی استعمال کرتے، سرتا پاؤ پہن لیتے تھے پرانے زمانے میں طریقہ۔ روزانہ ایک زرہ بناتے، اس کو فروخت کرتے اور اس سے جو آمدنی آتی بیوی بچوں کے روزگار کے لیے رکھ لیتے، اور جو کچھ بچتا تھا روز کا روز مساکین میں تقسیم کر دیتے، بچا کر نہیں رکھتے۔ یہاں تک کا آپ نے داؤد علیہ السلام کے واقعات سنے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد سلیمان، کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ تو آج ہم اتنا وقت میسر آئے گا آپ کی خدمت میں سلیمان علیہ السلام کے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے میں آپ کو یہ سنا دوں کہ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعات کہاں کہاں ہیں، مختصر سے۔ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا نام 6 سوروں میں آیا ہے اور 16 مقامات پر 6 سورے ہیں، 16 جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نام لیا ہے، اور سب سے زیادہ واقعات سورہ سبا میں اور سورہ نمل میں فرمائے گئے ہیں، ارشاد فرمائے گئے تفصیل کے ساتھ۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات سورہ سبا میں اور سورہ نمل میں، نمل کے معنی چونٹی کے، ابھی ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور جو 6 صورتیں ہیں وہ یہ ہیں: سورہ نساء، سورہ بقرہ، سورہ انعام جو ابھی آپ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت شریفہ 78، 79، 81، سورہ نمل کی آیت شریفہ 15، 16، 17، 18، 20، 32، 36، 44، اور سورہ سبا میں آپ کا تذکرہ 12ویں آیت شریفہ میں، اور سورہ صاد میں 30ویں اور 34 آیت شریفہ میں۔ اس طرح سے جملہ 16 آیتوں میں آپ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ چونٹی کے واقعات سلیمان علیہ السلام سے بہت زیادہ منسوب ہیں۔ ایک مرتبہ چونٹی نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ چونٹی نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ان کا نام داؤد کیوں رکھا گیا۔ تو چونٹی نے کہا کہ آپ کے والد کا نام داؤد اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ زخمی دلوں کا علاج کیا کرتے، اور اس لیے ان کا نام داوی جراحت القلبی رکھ دیا گیا کہ جو مجروح دل ہوتے ہیں ان دلوں کا علاج کرنے والے، طبیب جس کو ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا مخفف داؤد ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا
کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں رکھا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم سلیمان کیوں رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کا نام سلیمان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سلیم الصدر ہیں، آپ کا دل بہت زیادہ نرم ہے اور آپ بہت ہی سیدھے سادے ہیں، اس لیے آپ کا نام سلیم الصدر کی وجہ سے، صاف دل ہونے کی وجہ سے، اس سے سلیم الصدر سے مخفف سلیمان رکھ دیا گیا ہے آپ کا۔ اس کی تائید اس آیت شریفہ میں ہوتی ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ فہو محسن۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس نے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا مکمل طریقے سے، وہی محسن ہے۔ گویا کہ حسن اور محسن اور احسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام میں موجود ہے۔ ایک واقعہ آپ سے بہت زیادہ مشہور ہے جو سورہ صاد میں مفصل بیان کیا گیا ہے تیسرے رکوع میں، کہ آپ کو گھوڑوں کا بہت زیادہ شوق تھا، بادشاہ بھی ہیں اور آپ کے پاس ایک مستقل استبل بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھوڑوں کی آوازوں نے آپ کی نماز میں خلل پیدا کر دیا، آپ کو کافی غصہ آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان تمام گھوڑوں کو کوڑے لگائے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز میں خلل پیدا کر دیا ہے۔ بچپن سے ہی علم و فراست خاندانی والد محترم داؤد علیہ السلام سے ملی تھی، اور پھر فیصلہ فرمانے کی جو صلاحیت داؤد علیہ السلام میں تھی وہ بھی آپ میں آئی تھی۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 79 میں مفصل آپ کے فیصلے جات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ دوسری جو خوبی سلیمان علیہ السلام کی تھی، جیسا کہ قرآن نے کہا، وہ منطقت طیری تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی۔ پرندے جو بھی آپس میں بات کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ میں آ جاتا۔ بعض وقت ہمارے نوجوانوں کو یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے ہیں، اور ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کوئی ایسا علم تھا؟ تو فوراً ہمارے ذہن میں بعض وقت منفی، بعض وقت مثبت علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایسے خیالات آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا علم انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا وہ تمام کا تمام علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ خوبیاں مشتمل فرما دی۔ اس لیے میں وہ مصرع امیر خسرو کا اکثر پڑھتے رہتا ہوں کہ آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا دار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں جو جو خوبیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی تھی، وہ تمام کی تمام خوبیاں آپ کی ذات واحد میں جمع فرما دی، مجتمع فرما دی۔ اس لیے آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا دار، سب کے سب خوبیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہیں۔ کبھی بھی ایسی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے حدیث یاد آئی، آپ کو سناتے چلوں کہ خچر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر وہ کچھ کہنے لگا اپنی زبان میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر کے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، اس کے مالک کو بلایا اور مالک کو بلا کر کہا کہ تیرا خچر مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی غذا برابر نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے اور غذا برابر نہیں دیتا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کی پوری نگہداشت کر، ورنہ میں تجھے سزا دوں۔ کئی ایک واقعات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے گزرتے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مکے کے وہ پتھر بھی یاد ہیں، جب میں یہاں سے گزرتا تھا تو مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، وہ پتھر بھی مجھے یاد ہیں۔ تو ایسی بدگمانی نہیں کرنا چاہیے، یہ علم نہیں ہونے کا ایسا نتیجہ رہتا ہے۔ بعض تھوڑے دن پہلے ایک صاحب سے ملاقات تھی،
علم کی کمی انسان کو گمراہی تک پہنچا دیتی ہے، اور بعض وقت سامنے والے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی وجہ سے ان کو کیا معلوم ہوگا، کہیں کو کچھ ہو، ایسا سمجھ میں آتا۔ تو میں وہیں بیٹھا ہوا ہوں، اب ایک صاحب بحث کرنے لگے، ہمارے منزل صاحب کر رہے انہوں بولنے لگے کہ بھئی یہ اولیاء اکرام جو ہیں، اولیاء اکرام جیسا کہ بابا شرف الدین بابا پہاڑی شریف پر، خواجہ پہاڑی پر سرورتی سلسلے کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اولیاء اکرام وہ اولیاء اکرام کے تھوڑے سے مخالف ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اولیاء اکرام یہ پہاڑوں پر جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ پہاڑ پر جانا ان کو کیوں پسند ہے؟ پہاڑ پر جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ پہاڑوں پر جا کر اب اکثر اولیاء اکرام کے مزارات دیکھو، پہاڑ کے اوپر ہی رہتے۔ آپ کبھی نظام آباد میں جانا ہوا تو بڑی پہاڑی پر جائیے ایک مرتبہ۔ قرآن نے کہا کہ سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو۔ ہم تفریح کے لیے تمام مقامات کو چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کبھی بھی ہمیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ گوا میں گئے تو ایسا دیکھنا پڑے گا، کشمیر میں گئے تو ایسا دیکھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے وہ کنو ملالی گئے تو ایسا دیکھنا پڑے گا، یہ ہم کبھی سوچتے نہیں، تفریح ہے بس نکل جاتی ہے، وہاں پر کوئی بدعت اور شرک یاد نہیں آتا۔ اب اگر کہیں اولیاء اکرام کے پاس جاؤ، بولے ارے وہ بدعت ہے، شرک ہے، وہ ان کے اوپر پہاڑ پہ کہیں کو جاتے ہوں گے، یہ ان کا سوال تھا۔ اب چونکہ وہ ہم کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں وہ انبیاء اکرام کی سنت کے بالکل ہو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہو کیا ہوتے ہیں؟ وہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑوں پر جا کر بس جانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بولا دیکھیے آپ کے سامنے دو پہاڑ ہیں، ایک کا نام ہے کوہ طور، ایک کا نام ہے غار ہرا۔ غار ہرا بھی پہاڑ پر ہے، کوہ طور بھی پہاڑ پر۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کی تمام قوم کوہ طور کے نیچے ہے۔ غور سے سنو میری بات، کوہ طور کے آن دا اسپاٹ ریفرنس دینا بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے کہ تمام بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مصر سے فلسطین کو جا رہے ہیں، اپنے آبائی مقام کو۔ درمیان میں کوہ طور نظر آیا، وہاں پر آگ نظر آئی سورہ طٰہٰ میں۔ اب اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو وہی توریت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلائے بغیر پہاڑ کے دامن میں ہی دے دیتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ پہاڑ پر بلایا، کوہ طور پر بلایا، اور کہا کہ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ، اے موسیٰ یہاں پر اپنی جوتیاں اتار دو، کیونکہ یہ وادی طویٰ ہے، یہ مقدس وادی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا اور کہا کہ 30 دن تک تم یہاں پر چلا کشی کرو، ہم تمہیں توریت دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ 10 دن بڑھا دیے، 40 دن ہو گئے، اور پھر وہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے اقرا کے اس میں، وہ زمین پر بھی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، گھر میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو نازل، کوئی مجبوری تو ہے نہیں، لیکن پہاڑ پر بلا کر غار ہرا میں چلا کشی کرنے کے بعد تنہائی میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر، آپ سنتے ہیں شب قدر میں یہ سب اہتمام کیوں کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ نہ کچھ خاص حکمتیں ہوں گی، اور جب پبلک میں رہتے ہیں تو دل پبلک میں لگ جاتا، یہ پبلک کو چھوڑ کر جب تنہائی میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ یاد آتا، بہت زیادہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تنہائی میں، 2 وقت اللہ تعالیٰ بہت یاد آتا ہے، ایک تو مصیبت میں اور ایک تنہائی میں۔ تنہائی کے جو عبادت ہوتی ہے، اس لیے تہجد پڑھنے کا بہت زیادہ حکم۔ تہجد پڑھنے کے تمام فضائل میں سے فضیلت یہ ہے کہ ساری دنیا سوتے رہتی نہیں، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، جو اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو تہجد میں اٹھو
اور اللہ تعالیٰ کو مناؤ. اب وہیں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ 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 پڑھو, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. قرآن کی آیت ہے, اللہ راضی ہو جاتا ہے. کیونکہ جب پورے لوگ سوتے رہتے ہیں, اللہ کا ایک بندہ اگرچہ اللہ کو گڑ گڑاتے رہتا ہے تضرع قلبی کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سو رہے ہیں اپنی دنیا میں مست, اور یہ بندہ جس کو اب سو جانا چاہیے تھا, نیند کا غلبہ ہے لیکن مجھے بخار رہا, اللہ تعالیٰ نواز دے. تو ایسا اعتراض کرنا کیا ہے, قرآن سے ناواقف ہے, جہالت ہے یہ ایسا کرنا. کہ اولیاء اکرام کہیں تو جاتے تھے ان کے پہاڑوں پر, اولیاء اکرام جو جاتے تھے وہ سنت نبوی میں جاتے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاتے تھے تاکہ ایک سوئی ہو, عبادت ہو وہاں پر, اور وہاں پر رہ کر پھر ساری دنیا کی وہ خدمت کیا کرتے تھے, دین کی خدمت کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, آپ اگر جو غور کر دیکھیں تو پہاڑی شریف جب آپ جاتے ہیں وہاں پر دیکھیے آپ, حیدرآباد یہاں پر قریب قریب 18 کلومیٹر ہوگا نہیں, اور پہاڑی پر حضرت موجود ہیں. پہاڑی پر کیا ہے, حضرت موجود ہیں, اکیلے تنہا رہتے ہیں. پورا حیدرآباد کا حیدرآباد یہاں پر. اب اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کیا ہوتی تھی, آج ہم دین پہنچانے کے لیے ایک ایک آدمی کے ٹھڈی کو ہاتھ لگا کے دین پہنچا رہے ہیں. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کا ولی اپنی جگہ بیٹھا ہوا رہتا تھا, اللہ تعالیٰ اپنی خلقت کو ان کی خدمت میں بھجا دیتا تھا. جو میرا چاہنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے اس سے دین کی خدمت حاصل کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہوتے تھے کہ جاب در جاب پبلک ان کی خدمت میں جا کر علم دین حاصل کرتے. آج ہم اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی علم دین پھیلا نہیں رہے ہیں. تو ایسے اعتراضات کرنا خود اپنی جہالت کا اظہار کرنا ہے, اور پھر انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتراض کرنا بھی ہے. اب یہ دو واقعات آپ ہمیشہ زندگی پر یاد رکھیے کہ چاہتا اللہ تعالیٰ تو وادی کے نیچے بھی موسیٰ علیہ السلام کو دورت دیتا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں خود بخود جبرائیل امین, کیا مکے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے رضی اللہ عنہ, لیکن اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں, تاکہ جب ہم حج کو گئے تو وہاں پر متبع ٹھہرے ہوئے رہتے غار ہرا کے پاس, اور نہیں غار ہرا کو نہیں جانا, یہ وہ سب لکڑیاں وکڑیاں لے کے ٹھہرے ہوتے, یہ جانا بدعت ہے, یہ جانا بدعت ہے, یہ جانا بدعت ہے. اب ہم کو اتنی اچھی عربی آتی نہیں, ہم بول سکے کہ نہیں بھائی یہ جانا بدعت کیسا ہوتا, غار ہرا کو تو جانا سنت ہے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں نا, کم از کم 6 مہینے تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کو گئے ہیں توشہ لے کر. تو یہ غار ہرا کو جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, بدعت کیسا ہوئی؟ نہیں, یہ بدعت کیسا ہوئی؟ اب ہم کو بول نہیں سکتے اور سننے کے موڈ میں نہیں رہتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بولیاں دی اور پرندوں کی بولیاں دی تھی. جو بھی پرندہ, ابھی آپ نے چونٹی کا واقعہ سنا, چونٹی کا واقعہ سنا, اب یہ کتنا عجوبہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چونٹی بولے اور سلیمان علیہ السلام سن لے اور اس کی بولی کو سمجھ بھی لے. اللہ تعالیٰ اگرچہ عطا کرنا چاہا تو یہ خوبیاں بھی عطا کر سکتا ہے. روح البیان کے جلد نمبر 10 میں 19 پارے میں لکھا ہوا ہے کہ حیات الحیوان ایک کتاب ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ, کبھی زندگی میں موقع ملا تو ضرور پڑھیں. حیات الحیوان, اس میں لکھا ہوا ہے کہ چمگاڈر جو ہوتا ہے وہ صبح صبح اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اور اس کی بولی ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. کس کی بولی ہوتی ہے؟ چمگاڈر کی. خمری ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے, بہت ہی خوبصورت, اس کا نام خمری ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ اس کی بولی ہوتی ہے خمری کی. اور مرغ کی جو بولی ہوتی ہے وہ قم یا ایھا الغافلون, اے غافلو اٹھو. ہم سمجھتے ہیں مرغ بانگ دے رہا, وہ بانگ کچھ نہیں دے رہا, بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اے غافلو اٹھو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, نماز پڑھو, اے غافلو اٹھو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو. تو مرغ کی جو بولی ہوتی ہے یا ایھا الغافلون, اے غافلو اٹھو, قم اٹھو, یا ایھا الغافلون, اے غافلو اٹھو. میری کتاب ہے رشید السالکین, اس میں
میں نے وہ تمام بولیاں جمع کر دی ہیں پرندوں کی، اور مینڈک کی جو بولی ہے سبحانکا و بحمدکا، سبحانکا و بحمدکا، یہ مینڈک کی بولی ہے، اور تمام جانوروں کی بولیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تیسری خوبی سلیمان علیہ السلام کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کے کنٹرول میں کر دیا تھا ہوا، جیسا چاہے تابع یہ سورہ صاد میں 23ویں پارے۔ جب آپ سفر فرماتے کہیں کا تو آپ حکم فرما دیتے، اور پھر آپ کے لیے ہوا آ جاتی، اور آپ کے لیے بادل آ جاتے، اور پھر آپ بادلوں پر بیٹھ کر ہوا کو حکم فرماتے تو ہوا کے زور سے بادل جہاں چاہے لے کر چلے آتے۔ وہ کہانیوں میں رہتا تھا، اڑن تشتیریاں، وہ اڑن تشتیریاں تو اب وہ بالکل صحیح ہو گئے ہیں، دوسرے ستاروں پر بھی مخلوق ہے، ایلینس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں ہماری خیر خیریت دے کے عجوبے میں ڈال کر جا رہے ہیں۔ اور پرانے زمانے میں کہانیوں میں اس طرح سے ہوتا تھا، تو وہ کوئی غلط بھی نہیں ہوتا تھا، وہ صحیح بھی ہوتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام بادل کو حکم فرماتے، بادل آ جاتا، ہوا کو حکم فرماتے، بادل جہاں چاہے آپ کو لے کر چلے جاتا۔ مدینہ شریف آپ ایسے ایک بار گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کے رہنے کا یہ مقام ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، اور اس کا نام مدینہ ہونے والا ہے۔ بہت زمانے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہہ دیا تھا۔ آپ تخت پر بیٹھا کرتے تھے، اور وہ تخت آپ کا جب مدینے سے گزرا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ چوتھی خوبی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی تھی، فضل و احسان، وہ تھا تسخیر جن و حیوانات۔ جنات اور حیوانات آپ کے تمام تابع تھے۔ حدود کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے قرآن مجید۔ تمام آپ کا اجلاس دن میں 10 بجے شروع ہوتا ہے۔ ایک بہت وہ تخت سلیمان بہت زیادہ مشہور، تخت سلیمان بہت زیادہ مشہور ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی بہت زیادہ مشہور ہے، اسی کرسی کو تخت سلیمان کہا جاتا ہے۔ اور تخت سلیمان دراصل وہ بلقیس کا تخت تھا، ملک سبا کا بلقیس کا تخت تھا، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا تو اس کو تخت سلیمان کہنے لگے تاریخ نواز لوگ، تاریخ لکھنے والے۔ لیکن اصل میں سلیمان علیہ السلام جس کرسی پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے وہ کرسی کو تخت سلیمانی کہا جاتا ہے، جس پر بیٹھ کر آپ فیصلے فرمایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اتنے واقعات ہیں کہ آج کے درس میں اگرچہ میں سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناؤں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ ایک واقعہ جو مجھے فی الوقت یاد آ گیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جن کو بلایا گیا، اب ملکہ سبا آ رہی ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے، اور اس کی شامت یہ ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں سونے کی اینٹیں تحفتاً پیش کر دوں گی، تو وہ سونے کی اینٹیں قبول کر لے کر میرے ملک پر حملہ کرنے سے باز رہ جائیں گے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا ملکہ سبا کو جس کا نام بلقیس تھا، اور خط لکھ کر کہا تھا کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو یا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو پھر اس کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی مملکت اور حکومت بہت بڑی ہے، ہم جنگ کرنے کے بجائے آپ کی خدمت میں سونے کی اینٹیں جانوروں پر لاد کر پہلے ملکہ آنے سے پہلے وہ بھجا دیے سلیمان علیہ السلام، اور جو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ سبا کا جو ڈیلیگیٹ اس سے پہلے آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو تیار کیا، اور 18 میل تک 18 کلومیٹر تک وہ محل کی باؤنڈری تھی۔ محل کی کیا تھی؟ باؤنڈری تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے قالین استعمال کرنے والے سلیمان علیہ السلام ہی، تو انہوں نے 18 کلومیٹر کے احاطے میں اوپن پلیس، محل الگ ہے، محل کیا ہے؟ الگ ہے، یہ اوپن یارڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں
سونے کی قالین بچھا دی، اور وہ جو باؤنڈری وال انہوں نے بنائی تھی وہ سونے کی اینٹوں کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ سونے کی اینٹوں کی تھی۔ جب ملکہ سبا کے ڈیلیگیٹ اپنے خچروں پر وہ سونے کی اینٹیں تحفتاً لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا تو یہاں تو سارے کا سارا محل، باؤنڈری وال، بلکہ کارپیٹ بھی سونے کی بچھی ہوئی ہے، اور اتنے امیر ترین آدمی ہے، یہ ہمارا غریب تحفہ۔ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ملکہ سبا جب آئی تو یہ اہتمام کیا گیا، قرآن مجید میں ہے یہ واقعہ، سلیمان علیہ السلام نے یہ کیا کہ محل کا جو انٹرنس تھا، محل کے انٹرنس کے جب ملکہ داخل ہوئی تو قرآن نے کہا کہ ملکہ اپنے پیر کو پانی میں بھیگنے سے بچانے کے لیے اس نے اپنے لباس کو ٹخنے تک اٹھا دیا۔ اپنے لباس کو، جو بھی وہ لباس پہنی ہوئی تھی، اکثر ہوتا ہم جب پانی دیکھتے ہیں تو پانی سے پیروں کو بچانے کے لیے فوراً کیا کرتے ہیں؟ پائنچے اٹھا لیتے ہیں۔ تو ملکہ بھی جو لباس پہنی ہوئی تھی اس نے بھی اپنے پائنچے اٹھا لیے، اور یہ سمجھ کر کے سامنے انٹرنس پر پانی ہے، پانی میں کہیں اس کے پیر اور لباس نہ بھیگ جائے۔ قرآن نے بہت ہی اچھا منظر کشی کی ہے اس کی، کہ ملکہ بھیگنے کے ڈر سے اپنے لباس کو اٹھا لیا اور اس کی پنڈلیاں نظر آ گئی۔ اس کی کیا ہو گئی؟ پنڈلیاں نظر آ گئی۔ وہ اس کی ماں جو تھی وہ جنیاں تھی، جن تھی، اور یہ جن کی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت ترین ملکہ تھی۔ اور جب اس نے پانی پر پیر رکھا تو پیر پانی میں گیا نہیں، بھگا نہیں، بلکہ فرش پر ہی ٹک گیا۔ وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے تمام درباری مسکرانے لگے، اور اس نے محل کو دیکھ کر حیران اور پریشانی کا اظہار کیا۔ انتظام سلیمان علیہ السلام نے ایسا کیا کہ نیچے پانی رکھا اور اس کے اوپر شیشے کو رکھ دیا۔ نیچے کیا تھا؟ پانی تھا، پانی کے اوپر گلاس تھا۔ اب جیسا ہی آپ پیر رکھیں گے تو آپ کو گلاس نظر نہیں آئے گا بلکہ پانی نظر آئے گا۔ تو ملکہ نے سمجھا کہ میں پانی میں بھیگ جاؤں گی، لہذا وہ اپنے لباس کو اٹھا لیا، اور جیسے ہی لباس کو اٹھانا تھا معلوم ہو گیا کہ وہ جنیاں کی بیٹی ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی، شکر رہ گئی، اور وہاں پانی تو تھا لیکن وہ شیشے کے نیچے تھا۔ ایسا محل تیار کیا گیا۔ تو محل کی جب تیاری ہو رہی تھی تو ایک جن کو کہا گیا کہ جاؤ سمندر میں سے نئی نئی چیزیں نکال کر لاؤ۔ تو جن گیا سمندر میں غوطہ لگایا اور وہ ایک نئی چیز لے کر آیا۔ اس زمانے تک اس کو کیا کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، نئی چیز کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ تھا ایک موتی۔ کیا تھا وہ؟ موتی۔ یہ سب باتیں یاد رکھیے، دنیا میں کیسی چیزیں آئی ہیں۔ قالین بچھانا بھی سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ امیر لوگوں کی نشانی ہے، اس پر اعتراض نہیں کرنا ہے۔ اور غریب بھی بچھا لیے تو کچھ نہیں بولنا، انہیں بھی امیر کی ایکٹنگ میں بچھا لیا ہوں گا۔ ارے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں قالین بچھایا کیا؟ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو قالین بچھایا کیا؟ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو بادشاہان آئے، دو بادشاہ بیک وقت آئے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا تو مواجہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا، وہ یہ جب تو یہ تھے نہیں، موجودہ جو لوگ ہیں اس زمانے میں تو تھے نہیں۔ دو بادشاہ اتفاق سے حج کے لیے آئے اور دونوں مل کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مواجہ کے قریب آئے، اور دونوں بھی بادشاہ ایک دوسرے کو پہچانتے۔ ایک بادشاہ زرق برق پہنے ہوئے، کافی قیمتی لباس پہنے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، فوج اس کے ساتھ جو کمانڈمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ایک طرف سے آیا، اور دوسرے ملک کا جو بادشاہ تھا
وہ بادشاہ بالکل غریبی کپڑوں میں آیا، حالانکہ بادشاہ ہے بڑے ملک کا، وہ غریبی کپڑوں میں آیا، اور یہ امیری روب داب کے ساتھ یہ دوسرے ملک کا بادشاہ ہے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے سے جو گفتگو کی وہ یہ کی کہ غریب بادشاہ جو لباس غریب تھا، بادشاہ تو غریب نہیں تھا، جو غریب لباس میں بادشاہ تھا اس نے امیر لباس والے بادشاہ سے پوچھا کہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا زرد برق لباس پہن کر کیسے آیا، ایسا زرد برق لباس پہن کر کیسے آیا؟ تو وہ امیر بادشاہ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسا امارت دی، اور یہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ آپ کے صدقے میں ملا ہے، یہ بتانے آیا۔ تو وہ جو زرد برق والا لباس پہنے بادشاہ، جو غریب لباس پہنے ہوئے بادشاہ سے پوچھا کہ بھئی آپ بھی اتنے بڑے ملک اتنے دولت مند بادشاہ، آپ یہ فقیری لباس میں کیسے آئے؟ تو فقیری لباس میں آنے والے بادشاہ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے ایسا آیا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اور جو بادشاہوں کے بادشاہ ہے اس کے سامنے میری کیا وقیت ہو سکتی ہے، اس لیے میں غریبی لباس میں آیا۔ دونوں بھی اپنی جگہ کیا ہے، دونوں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور دونوں بھی اپنی جگہ کریکٹ۔ حیوانات، تو ایک جن گیا اور موتی لے کر آیا۔ اس زمانے تک وہ موتی کیا چیز ہے کسی کو نہیں معلوم، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلا ساری مخلوق کو، تمام لوگوں کو بلایا گیا، جنات کو، درندوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، سب کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ چیز کیا ہے جو سمندر سے جن نکال کر لایا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ جن نے بھی کہا کہ میں بھی پہلی مرتبہ ہوتا مارا تو یہ چیز ملی۔ درندوں پرندوں سبوں نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے۔ جادوگروں سے پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بادشاہ سلامت، کہ آپ کی تمام مخلوق آ گئی ہے آپ کے دربار میں، روزانہ 10 بجے دربار لگتا تھا ظہر کی نماز تک، اور اس میں ضروری تھا کہ انسان، درندے پرندے چرندے شیر بکری وہ یہ سب کے سب دربار میں حاضر ہونا کمپلسری تھا۔ ہدہد کا بھی واقعہ ایسے ہی کہ ایک دن ہدہد نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام ناراض ہوئے کہ ہدہد میرے دربار میں نہیں آیا، اس کو بلاؤ، میں ہدہد کو سزا دینا چاہتا ہوں، ایسا آپ نے کہا۔ تو ایک جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ تمام مخلوق آپ کی آ گئی ہے، ایک چیز نہیں آئی، اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ سب لوگ آگے، سب سے پوچھے، معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ وہ موتی ہے۔ سب بولے کہ نہیں ہم فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، وی آر سیئنگ فرسٹ ٹائم، اب کیا کرنا ہے؟ ایک جن کے ذہن میں بات ہے، نے بولا کہ اگر سب لوگ آ گئے ہیں ایک نہیں آئی، میں اس کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ چیز تھی دیمک۔ وہ کیا چیز تھی؟ دیمک تھی۔ دیمک کو جن لے کر آیا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیمک سے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ چیز کیا ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ تو دیمک وہ موتی کے ایک سرے سے سوراخ کرتے ہوئے دوسرے طرف نکل گئی، ایک سرے سے، ایک کونے سے سوراخ، ایک اینگل سے سوراخ کرتے ہوئے دوسرے طرف نکل گئی، اور وہاں پر ایک دھاگا تھا اور اس دھاگے کو ادھر سے نکال کر ادھر لا کر گٹی ڈالا۔ تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ موتی ہے، یہ گلے میں پہننے کا زیور ہے۔ دیمک نے پہلی مرتبہ، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کو کیا معلوم ہوگا، کسی کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ پوری مخلوق نے بتا سکی، پوری مخلوق نے بتا سکی، اور دیمک نے بتا دیا کہ اس کو موتی کہتے ہیں، اور اس کا استعمال یہ ہے کہ اس میں ہول کیا جانا چاہیے، اور پھر اس میں سے کوئی بھی چیز پرو کر مالے کے طور پر، میں سمجھتا ہوں جب سے تسبیح نکلی، تسبیح کی بھی تاریخ مجھے تو یہی سمجھ میں آئی۔ اب پورا محل
تیار ہو گیا، سب جانور وغیرہ سب آ گئے، اور پھر ملکہ پیر رکھی اور اس کو معلوم ہوا کہ دربار میں پانی ہے محل میں، اور جب اس نے دیکھا کہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشہ رکھا ہوا ہے تو شرمندہ ہوئی، اور پھر دروازے کھولتے کھولتے ایک کمرے میں ملکہ کو لے جایا گیا، تو ملکہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی کہ ملکہ کا وہ تخت جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے کئی ہزار کلومیٹر دوری پر تھا، اور وہ درجہ بدرجہ تھا، اور اس میں یاقوت، موتی، سونے، زجرجب وغیرہ لگے ہوئے تھے، قیمتی قیمتی پتھرے لگے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ 7 منزلہ تھا۔ کتنا تھا؟ 7 منزلہ تھا۔ تو ملکہ آنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے ویلکم، یہ سب کیوں ہوا معلوم ہے؟ یہ سب اس لیے ہوا کہ ملکہ سمجھتی تھی کہ میں دولت مند ترین، چونکہ حدود آ کر کہا تھا کہ ملکہ کا ایسا دربار ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس سونے کے اینٹ ہے، حدود جا کر دیکھا تھا ملکہ کا دربار، اور وہ آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا، اور ملکہ نے بھی یہ حماقت کی تھی کہ میں سونے کے اینٹ سلیمان علیہ السلام کو دے کر ان کو مرغوب کروں گی۔ تو یہاں آ کر دیکھا تو کیا ہے، سارے کا سارا محل سونے کا بنا ہوا ہے، کارپیٹ بھی سونے کی بنی ہوئی ہے، 18 کلومیٹر کا صحن ہے محل کا، اور عالیشان فوارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، جنات، شیاطین، درندے پرندے، شیر بکری وغیرہ سب ویلکم کے لیے، ملکہ کے ویلکم کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ملکہ آئی، پیر رکھی، سوچا کہ میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، حیرت زدہ ہو گئی، یہ تو پانی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی مسکرا دیے، جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ اوپر شیشہ ہے، اور شیشے کے نیچے بہتا ہوا پانی۔ اب یہی ٹیکنالوجی کو ہم پڑھے قرآن مجید میں، سنے انجان ہو، ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ عقل دی، انہوں ہماری دولت لوٹ لے کے ہمارے کو لا کے عقل تقسیم کرتے، ہم کہیں کو عقل استعمال کرو۔ یہ واقعہ سنے، جہاں کا وہاں کتابوں میں بند کر دیے، رکھ دیے۔ اب وہ سعودی میں دولت کی انبار ہو گئی۔ اب سعودی گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ گرما کے زمانے میں ماربل بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، اور جو عازمین حج، عازمین عمرہ ہوتے ہیں، ان کو چلنے پر مشکل ہوتی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہی قرآن غیر قوم والے جنہوں نے پڑھا تھا، وہ قرآن پڑھ کر مسلمانوں کی دولت کو بٹور کر وہی ماربل کے نیچے پانی کے دریا بہا دیے۔ اب آپ جو مکے میں جاتے ہیں، اس کے نیچے پانی بہتے رہتا ہے، پانی بہنے کی وجہ سے ماربل ٹھنڈا ہے، ایک تو اعلیٰ قسم کا ماربل، اور دوسرے اس کے نیچے واٹر چینل بنے ہوئے، شاید کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو۔ اور وہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ وہ کانسیپٹ یہی واقعے سے آیا۔ وہ واقعہ سنے، خاموش بیٹھ گئے، سو گئے۔ غیر قوم والی وہ واقعہ سنی، ریسرچ کی، اور پھر آج ہمارے پیروں کے نیچے ہی پانی بہا رہی ہے، اور ہمارے جیب سے دولت لے کر بٹور رہی ہے۔ خود دولت مند ہو رہے ہیں، اور ہم کو آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ فقیر کر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم کو فقیر کر رہے ہیں، اور خود کیا ہو رہے ہیں؟ دولت مند۔ یہ کوئی، میں آپ کو اکثر سمجھاتے رہتا ہوں ایسے واقعہ، یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہے، یہ قرآن ہی ہے، یہ قرآن ہی ہے۔ میں آپ کو اکثر سمجھاتے رہتا ہوں کہ آپ سیل فون وائرلیس ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ پریشان مت ہو کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا انگریزوں نے، کیا امریکہ نے، کیا باہر والوں نے سیل فون ٹیکنالوجی نکالی ہے، کیا کیا ہے اس میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ کے پاس تھا، لیکن آپ نے مطالعہ کیا، قرآن مجید کی کتاب کو بند کر دیا، رکھ دیا، آپ جہاں کے وہاں رہ گئے۔ وہی انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، جب ان کو معلوم ہوا کہ کئی ہزار سال پہلے یہ طریقہ تھا کہ فرش کے نیچے پانی بہا جاتا تھا، ندیاں بہتی تھیں، اور اس کے اوپر ملکہ چل کر حیران زدہ ہو۔ جب ملکہ کو اندر لے جایا گیا تو اس نے اپنے تخت کو دیکھ کر حیران ہوا، اور وہ تخت لانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے، قرآن مجید میں ہے، سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ جنات تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے، جنات سے کہا
کہ ملک سبا میرے دربار میں آنے سے پہلے پہلے کون ملک سبا کے تخت کو میرے دربار میں پیش کر سکتا؟ ایک جن جو طاقتور تھا اس نے کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے ٹائمنگ کیا تھے؟ 10 بجے سے 1 بجے تک، ایسے ٹائمنگ تھے۔ اب یہ مت پوچھو کہ حضرت ہمارے پاس تو یوں اٹھے تک ہی ہم 12 بج جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانا آتا تو کہاں سے جاتے تھے؟ آپ تو اٹھنا 1 بجے، دربار کیا بھرا؟ برخاست۔ کب آپ درخواست پیش کرنا، کب آپ کا فیصلہ ہونا، یوں دیکھے تک منہ دھوئے تک 10 بج جائے، نہیں یہ کرے تک یہ ہو جاتا۔ اب اس کے اوپر میں اپنی کمیاں کوتاہیاں چھپانے کے واسطے نہیں حضرت وقت ایسا بھاگ رہا، یوں جمعے کو نماز پڑھے تک جمعہ آ رہا، جمعے کو نماز پڑھے تک جمعہ آ رہا۔ تو آپ بولتے دیکھیے قیامت قریب آ رہی ہے، صحیح قیامت قریب آ رہی ہے، مگر اب یہ ہمارے 10 to 1 کو قیاس مت کیجیے، ابیس مت کیجیے۔ وہ اس زمانے کا 10 to 1 تھا، وہ کتنا لمبا تھا، کتنی دیر تک دربار چلتا تھا، وہ چونکہ سب لوگوں کے فیصلے کرنا ہے، ایک شیر پہ حملہ بھی کرا تو فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ ایسا قیاس مت کیجیے کہ ہمارا 10 to 1 اتنا جلدی ختم ہو جا رہا، اتنی دیر میں اتنی پبلک کا فیصلہ کیسا کرتے تھے ان کے سلیمان علیہ السلام؟ یہ گیس نہیں کرنا، یہ گیس اب ہم جو زمانے میں ہیں یہ آخری زمانے میں، پہلے زمانے میں نہیں ہے، طاقتور زمانے میں نہیں ہے، ہم بالکل کمزور ترین زمانے میں۔ تو اب آپ اپنے اوپر ویسا قیاس مت کیجیے۔ تو جن نے کہا کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے اور ملکہ نے کیا کیا تھا، وہ تخت کو آتے وقت کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، سب کمروں کو مکفل کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ رہی تھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور وہ آ رہی ہے دوران سفر میں مکفل کمرہ۔ جن نے کہا کہ آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ کے تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس سے زیادہ جلدی ہے، مجھے کیا ہے، میں اتنی دیر تک انتظار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مجھے تھوڑا سا جلدی ہے۔ کہا ایک آدمی، انسان جس کا نام آصف برقیہ تھا، جو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وزیر کی حیثیت سے تھا، اس کے پاس قرآن نے کہا کہ اس کے پاس علم تھا، علم کتاب کا علم تھا، اس کے پاس کس کا علم تھا؟ کتاب کا علم تھا، اور وہ ہمیشہ ایک وظیفہ پڑھا کرتا۔ ہمارے شیخ نے وہ وظیفہ ہم کو بتایا تھا، وہ ہمیشہ جس کا نام آصف برقیہ تھا، بعض کتابوں میں سلیمان علیہ السلام کا سالہ ہونا بھی لکھا ہے رشتے کے لحاظ، بعضوں نے لکھا کہ ان کے دربار کا وزیر تھا، بلکہ قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ کتاب کے عالم تھے۔ وہ کیا تھے؟ علم کے پاور کا اندازہ لگائیے، علم کے پاور کا اندازہ لگائیے کہ علم میں کتنا پاور ہوتا ہے۔ اور وہ اٹھے، اور سلیمان علیہ السلام وہ کون ہے؟ وہ جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، طاقتور مخلوق نہیں ہے، انسانوں میں سے ہی انسان ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا تھا۔ وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اٹھے اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے میں کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں ملکہ کے تخت کو لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ نہیں، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی؟ یہ آصف برقیہ جو ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نبی نہیں ہے، یہ امت کے ولی ہے، اور قرآن
اولیاء کی طاقت کو بھی بتلانا چاہتا. اد خود کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اد خود کسی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. کسی میں کوئی خوبی، کوئی صلاحیت، کوئی طاقت ہوتی ہے تو وہ من جانب اللہ ہو. کس کی جانب سے ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رہتی دنیا تک یہ بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو ان کو بہت بڑے معجزات دیتا ہوں، لیکن میرے جو ولی ہوتے ہیں، جو ہمیشہ میری محبت میں غرق رہتے ہیں، ان کو بھی میں یہ مقام دے دیا ہوں کہ پلک جھپکنے میں، پلک کتنی دیر میں جھپکا جاتا ہے، جس کو آپ انگریزی میں فریکشن آف سیکنڈ کہتے ہیں. فریکشن آف سیکنڈ میں آصف برقیہ نے ملک سبا کے وہ 7 کوٹھیوں کے اندر سے 7 منزلہ تخت کو، جو زیور سے سجا دھجا ہے، سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، جس کی سیڑھیاں بھی ہے اور سب سے اونچی منزلیں بنی ہوئی ہیں، سب سے اوپر کی منزل میں ملکہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتی تھی. آنے واحد میں آصف برقیہ وہ تخت کو لے آئے. ہم لوگ اس واقعے کو سنا اپنے شیخ کریم سے اور رہا نہیں گیا. ہم نے پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے ان کو علم الکتاب دیا. اب وہ کوئی نہ کوئی ایک بات تو، ایک وظیفہ تو ان کا ایسا رہا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی مقام دیا. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ وہ ہمیشہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھا کرتے. کیا پڑھتے تھے؟ یا ذل جلالی والاکرام. اور ان کو بھی حکم فرمایا میں کوئی بات چھپاتا نہیں، دل میں رکھتا نہیں، اور ایسا نہیں بولتا ہوں کہ آپ مرید ہوئے تو یہ وظیفہ دیتا ہوں، بلکہ میں تو بولتا ہوں مرید مت ہو، یہ وظیفہ لے لو. مرید ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور مرید ہونا آسان کام ہے بھی، نبھانا بہت مشکل. مریدی نبھانا کیا ہے؟ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی برداشت کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی برداشت کرو، پیر کے پیر کو بھی برداشت کرو، پھر پیر کو بھی برداشت کرو. آسان کام نہیں. اب نہیں بنے مرید، نہیں کرتا جاؤ، نہیں سنتا جاؤ. اب مرید ہے تو اپنی بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں کر رہا نا، میں ابھی حضرت کو بول کے حضرت کو فون کر اور بولتے ہیں کہ دیکھو حضرت آپ کا مرید ایسا کر رہا، حضرت کی نماز کو نہیں گیا، اب بھی حضرت کو ایک میاں بھی میں جھگڑا، اور دونوں بھی ہمارے مرید، دونوں بھی ہمارے مرید. جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہوتے ہی بیوی غصے میں بولے اچھی بات ہے تم میرے ساتھ ایسا کرتے نا، میں ابھی حضرت کو فون کر کے تمام تم جو بولے میرے کو ابھی وہ حضرت کو سنا دیتی ہوں. ایسا نہ کرو، میرے حضرت کے سامنے جو عزت ہے عزت چلے جاتا ہے، خدا کی واسطے ایسا نہ کرو، میں کمپرومائز کر لوں. چلو میاں بھی کا جھگڑا ختم ہو گیا. اب میاں بھی کا جھگڑا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد پھر میاں بھی میں جھگڑا ہو گیا. اس بار خصوص بیوی کا تھا. تو شوہر بولے اچھی بات ہے ٹھہرو، میں ابھی حضرت کو فون کر کے تم ایسا ایسا جھڑکیاں دیے میرے کو بولتے، میں ابھی حضرت بول دے. وہ محترم ارے نہ کو بولو، حضرت کے سامنے نہ کو بولے، میری بے عزتی ہو جاتی، جو مقام ہے وہ ختم ہو جاتا. اب خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. پھر کیا کریں گے؟ کمپرومائز کرو. چلو میاں بیوی کی زندگی کیا ہوگی؟ خوشحال، بڑے جھگڑا ختم. زندگی میں خالی نام کس کا لے رہے ہیں؟ انہوں بھی حضرت کا لے رہے ہیں، انہوں بھی حضرت کا. یہ حضرت کو معلوم ہی نہیں ہوا، بس زمانے کے بعد معلوم کیسا جھگڑا ہو گیا تھا. تو خالی آپ کا نام لیے تو جھگڑا رفع دفع ہو گیا. تو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اتنی قوت، اتنی طاقت دیتا ہے کہ حضرت برقیہ نے ان کا نام ہی رکھ دیا، اور وہ آنے واحد میں ملک سبا کا تخت لا کر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سجا دیا. اب جب ملکہ کو اس دربار کے اس حصے میں لے جایا گیا جہاں پر تخت تھا، تو دیکھ کر حیرت زدہ تھی کہ یہ وہ تخت جس کو کئی سو آدمی ہلا نہیں سکتے. تخت ابھی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو آسان ہوتا ہے نہیں، اور وہ تخت تو اتنا 7 منزلہ تخت ہیرے جواہرات سے سجا ہوا، تو اس تخت کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا. اللہ قرآن نے کہا کہ ایک اللہ کا ولی جس کو علم الکتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا تھا، اور وہ ولی کے بعد بھی جو قدرت تھی، جو طاقت تھی، وہ کس کی دی ہوئی تھی؟ وہ اللہ تبارک. اس کی ذاتی کوئی چیز ہوتی نہیں، ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کسب کر کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کر کر، کسب کر کر
حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو خود بھی ہم میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کس جانب ہوتی ہے؟ وہ من جانب اللہ ہوتی ہے. جب ملکہ گئی اور جب دیکھا انہوں نے کہ وہاں پر ان کا انہوں نے لکھا تھا کہ تو یا تو اسلام قبول کر لے یا پھر میرے دربار میں آ جا. تو جب آ کر سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو دیکھا، ان کی افواج کو دیکھا، درندے پرندے چرندوں کو دیکھا، ان کی محل کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ خالت صیغہ زنانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے، ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، کہ میں خامہ خواہ کے اپنے نفس پر ظلم کرتے رہی. کیا کرتے رہی؟ میں اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتے رہی کہ یہ سونے کے اینٹیں دے دوں گی تو سلیمان علیہ السلام معاف کر دیں گے مجھے. یہاں آ کے دیکھے تو کیا ہے، سونے کے اینٹوں کی تو باؤنڈری وال بنی ہوئی. تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے گزارش کی، دعا کی کہ ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر میں نے ظلم کیا. مجھ میں جو نفس امارہ تھا وہ مجھے دھوکہ دے گیا ہے. وہ اسلمت، میں اسلام قبول کرتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں؟ اسلام قبول کرتی ہوں. مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر آپ کے ساتھ میں اسلام قبول کرتی ہوں. للہ رب العالمین، اس رب کے نام کے ساتھ جو تمام عالمین کا رب ہے. یہ سلیمان علیہ السلام کے اسلمت مع سلیمان انہوں نے کہا، اور اس لحاظ سے کہا کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دین دی تھی کہ تم دین قبول کرو، اور قبولیت دین سے بڑھ کر، قبولیت دین سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کے پاس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس دین سے بڑھ کر، قبولیت دین سے بڑھ کر دولت نہیں رہی. قبولیت دین سے بڑھ کر دولت نہیں رہی. یہ جتنا آپ نے سورہ صاد، سورہ سبا اور پھر سورہ نمل کی جتنے واقعات آپ نے سنے ہیں، وہ سب کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں ایک انسان سے بڑھ کر دوسرا انسان، اور نفس سے جو ہمیشہ ہمیں غلط راستے پر دکھاتے رہتا ہے، غلط راستے پر چلاتے رہتا ہے. اور اسی وقت کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے جب ہمارے سامنے مشاہدات ہوتے ہیں. ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی خاموشی کی وجہ سے آپ اس کی صلاحیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے سینے میں کتنا علم ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی خاموشی کی وجہ سے. جب اس کا منہ کھلے گا تو اس کی شخصیت آپ کے سامنے آئے گی، اس کا علم آپ کے سامنے آئے گا. تو یہ تمام واقعات آپ کی خدمت میں. ایک آخری بات قریب الوقت ہے. سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کے ساتھ وادی نمل جو آج بھی موجود ہے اس میں سے آپ کا گزر ہوا. آپ وادی نمل میں سے جا رہے تھے تو آپ نے سنا کہ چونٹی جو تھی اس وقت موجود تھی. وہ چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے کہا، چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے کہا کہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہاذا اذا اتوا علی وادی النملی. جب سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کی فوج وادی نمل میں سے گزری، خالت نملت، تو مادہ چونٹی نے کہا. بزرگان دین کے علم کا اندازہ لگائیے کہ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ سلیمان علیہ السلام سے جس چونٹی نے گفتگو کی تھی وہ چونٹی نر تھی یا مادہ، میل تھی یا فیمیل تھی؟ آپ نے فوراً جواب دیا کہ وہ فیمیل تھی. وہ کیا تھی؟ وہ فیمیل تھی، مادہ تھی. کیونکہ قرآن نے کہا کہ خالت نملت، خالت مؤنث کا صیغہ، مذکر کا صیغہ نہیں ہوتا. تو خالت چونٹی نے کہا، تو یہ خالت بتلا رہی ہے کہ وہ چونٹی مؤنث تھی، وہ فیمیل تھی. تو اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، کہ تمام کی تمام چونٹیوں، نمل ادخلوا، داخل ہو جاؤ. کہاں؟ مساکینکم، اپنے اپنے مسکنوں میں، بلوں میں. ہماری
اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کی جنود کہتے ہیں فوج کو، سلیمان علیہ السلام اور آپ کی فوج کہیں تمہیں کھندل نہ دے، کہیں تمہیں برباد نہ کر دیں. وہم لا یشعرون، جھوٹی نے کہا کہ میں ایسا سمجھتی ہوں کہ وہ عمدن ہمیں برباد نہیں کریں گے، لیکن لا شعوری طور پر، لا یشعرون، کہ ان کو شعور نہیں ہوگا کہ وادی نمل میں سے گزر رہے ہیں. اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو چھوٹی سلیمان علیہ السلام سے بات کی تھی، وہ سلیمان علیہ السلام سے 3 کلومیٹر دور تھی. کتنی؟ 3 کلومیٹر دور تھی. اور سلیمان علیہ السلام وادی نمل سے کتنی دور ہے؟ 3 کلومیٹر دور. اب یہاں پر قرآن جو کہہ رہا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونٹی جیسی چھوٹی سی جان پر چھوٹی سی جان جو کچھ اپنی فوج سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، وہ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا. اور بار باری آیت شریفہ میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے مسکرا دیا. سلیمان علیہ السلام ہنس دیے. قرآن میں آپ کیا کیے؟ ہنس دیے. آپ کے ہنستے ہوئے دیکھ کر آپ کی فوج نے کہا کہ ہم تو ابھی یہ وادی میں گزر رہے ہیں، آپ نے کیوں ہنسا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک چونٹی اپنے تمام چونٹیوں کو اس طرح سے کہہ رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں لاشعوری میں تمہیں کھندل نہ دے، لہذا اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ. اس واقعے سے ہزارہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ان کے پاس کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں، ان کے پاس کوئی وائر نہیں تھا جس سے کہ چونٹی بات کر رہی تھی، سلیمان علیہ السلام سن رہے تھے. اب وہ چونٹی کا منہ کتنا تھا عمدہ جو سلیمان علیہ السلام کے کام سن لیے. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ چونٹی نے سن لیا. سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ چونٹی نے سن لیا. اب ہم اس کو سورہ نمل میں بارہا پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کو کیا کرنا ہے؟ پرانے زمانے کا واقعہ ہے. قرآن شریف بند کرے اور خاموش بیٹھے. غیر قوم خاموش نہیں بیٹھے. غیر قوم کیا کی؟ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اس واقعے کو باریکی سے کیا. اور اس واقعے سے انہوں نے یہ باتیں اخذ کی کہ درندوں پرندوں کی زبان انسانوں کو سمجھنا آسان، اور انسانوں کی زبان درندوں کو سمجھنا آسان ہے. ساتھ گدھے کو بھی گدھا بولے تو اس کو انسلٹ فیل ہوتی ہے ان کی نظر. اب یہ واقعہ ایسا سمجھ، گدھے کو گدھا بولے تو اس کو انسلٹ فیل ہوتی ہوں گی. ہم انسانوں کو گدھا بولے تو کتنی بری بات ہے. تو لوگوں نے ریسرچ کیا اور کہا کہ جانور کی آواز انسان تک جا سکتی ہے، انسان کی آواز جانور تک جا سکتی ہے، تو یہ درمیان میں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کی آواز وداؤٹ اینی وائر سسٹم کے جا سکتی ہے. اور انہوں نے آج سیل فون ٹیکنالوجی لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعے کو پڑھا، نزاکت کے ساتھ اس کو پڑھتا اور اس کے علم کی گہرائی میں گئے، اور آپ کے سامنے آپ کے قرآن سے ہی سیل فون ٹیکنالوجی لا کر رکھے. یہ ہم کہیں سے نہیں ٹیکنالوجی ایجاد کی، بلکہ آپ کے قرآن مجید سے ایجاد کی. اللہ کے فضل و کرم سے آج اس سال کا آخری درس ہے. اس کے بعد سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں، رمضان مبارک میں درس نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے آج اس سال کا آخری درس رہا. آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں. جو تمام مسلیان ہیں، بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ کبھی دیکھتے رہتا ہوں وہ ایبسینٹ نہیں ہوتے. تو بحیثیت لیکچرر مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم لوگ 2 بچوں کو نہیں بولتے، کلاس کے 2 بچوں کو نہیں بولتے. ایک بچے کو نہیں بولتے جو ہمیشہ ریگولر رہتا، اس کو بھی نہیں بولتے. اور اس بچے کو بھی نہیں بولتے جو بہت زیادہ شریر اور بدماش رہتا جو ہم کو ستاتا ہے. 2 بچوں کو نہیں. کبھی زندگی میں آج تک بھی مجھے 34 سالہ زندگی میں کون سا بچہ ستایا، کون سا بچہ سیریس تھا، کون سی بچی کا نام بھی مجھے معلوم ہے جو سیریس تھی، جو کون سی بچی ستاتی تھی،
نام برابر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا اللہ کا کرم ہے، مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کون ہمارے درس میں پابندی کے ساتھ آتے رہے. ہم بہت ہی جستجو کے ساتھ بغیر کسی ناغہ ہوئے کہ کمیٹی والوں نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے، اس درس کو شام میں ملتوی کر دیں گے. میں نے کہا کہ 3-4 ہفتے آ جاتا ہوں. اس کے بعد رمضان مبارک شروع ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہم شوال کی عید کے بعد آپ کی خدمت میں جوش و خروش کے ساتھ حاضر ہوں گے اور پھر آپ کی خدمت کریں گے. آپ بھی میری صحت کے لیے، میرے دین دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ بھی دعا فرماتے رہیے اور میں بھی دعا کرتے رہتا ہوں. چاند رات سے چاند رات تک روزے تو ہر لحاظ سے رہتے ہیں. تراویح کا بھی اہتمام کیجیے. تراویح 20 رکعات چاند رات سے چاند رات تک پڑھتے رہیے. خواتین کو تراویح پڑھنے کے لیے جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مطابق خواتین کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، خواتین کے لیے عیدین کی نماز واجب نہیں ہے، لہذا خواتین کے لیے تراویح کی نماز بھی ضروری نہیں ہے. تو اپنے گھروں میں پڑھیں اور آپ حضرات بھی خواتین کو تراویح کی نماز پڑھنے کا موقع فراہم کریں، کیونکہ ہم رمضان مبارک میں اتنے زیادہ بزی کر دیتے ہیں خواتین کو کہ پوچھنے جائیں. ادھر وہ بھجیے ڈالے تک ادھر مرچیاں ڈالو، ادھر مرچیاں ڈالے تک بھجیے ڈالو. وہ بھجیے مرچیوں میں اتنے مصروف رکھ دیتے ہیں ان کو. ارے ڈالو بھائی، عید قریب آ رہی ہے، آپ کو کپڑے دلانا ہے. وہ لالچ بھی دیتے ہیں، کپڑے دلانا ہے، مرچیاں ڈالو، بھجیے ڈالو. آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ خواتین کو تراویح پڑھنے کا موقع عنایت کیجیے. آپ کو تراویح 20 رکعت مکمل تراویح پڑھیے. اگر 8 رکعت پڑھیں گے تو 12 رکعت کا آپ کا نقصان ہونے والا ہے. 12 رکعت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کم پڑھ رہے ہیں. اور رمضان مبارک میں نوافل کا جو ثواب ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، اور یہ تو سنت موقع تھا، اس کا تو ثواب کیا نہیں ہو سکتا. 20 رکعت تراویح، اور انشاءاللہ تعالیٰ 4 شنبے سے اگرچہ ہو گئی تو پھر جب تک بھی موقع ملا تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیے، روزے پابندی کے ساتھ رہتے رہیے. ہماری بہنیں بھی درس سنتی ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر دوں اگرچہ وہ ماہواری کی حالت میں آ جائیں یا زرگی کی حالت میں آ جائیں تو جتنے دن وہ ماہواری میں اور زرگی میں رہیں گی اتنے دن کے روزے ان کو معاف نہیں ہے، روزے مؤخر کرنا ہے. ان کے لیے نمازیں معاف ہیں. 10 دن کی نماز منسس کی پڑھنا نہیں ہے، اور جو چھلے کے دن کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں وہ نماز بھی ان کے لیے معاف ہے. نماز ریپیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن روزے ان کے لیے مؤخر کرنا. موقع کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزے نہ رہیں، بلکہ شوال سے لے کر آئندہ شعبان تک پورے 11 مہینے میں جب بھی فرصت ہوتی ہے تو جو رمضان میں چھٹ گئے تھے روزے وہ پابندی کے ساتھ، کبھی کبھی موسم ٹھنڈا رہا تو ایسا ایک روزہ رہ کے اپنے روزوں کو پورا کر لیجیے. آپ تمام حضرات سے میری عدم گزارش ہے کہ خواتین کا خاص خیال رکھیے اور باہر کی آلتو فالتو چیزیں مت کھائیے. منہ ذرا چٹورا ہو جاتا تو یہ وہ بجیے بالکل اچھے دکھتے، ایسا نہیں کھانا، پیٹ خراب ہو جاتا. گھر کی چیزیں کھائیے. نماز کی بہت زیادہ پابندی کیجیے، مسجد میں رہیے. اور میں جو آبزرو کرتا ہوں وہ یہ اللہ کا فضل و کرم میں اے سی لگ گئی ہے. اے سی لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوپہر سے لے کر عصر مغرب کی نماز تک یہیں پر آرام فرماتے ہیں. اے سی کھول کر جیسا غلط طریقہ. یہ اے سی جو ہوتا ہے وہ نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، سونے والوں کے لیے نہیں ہوتا. اور میں مسجد کمیٹی کا بھی مشکور ہوں، صدر صاحب کا، محترم صاحب کا، نائب محترم صاحب کا، آپ تمام حضرات کا، کہ اتنے مہینوں تک بہت ہی پابندی کے ساتھ، اور آپ کی خشوع و خضوع کو دیکھ کر میں بھی اتنی پابندی کے ساتھ درس میں آتا ہوں کہ شاد و نادری کبھی کیا ہے درس نہیں رہتا، ورنہ ہمیشہ سال بھر تو درس رہتا ہی. میری تمام ماں بہنوں کو رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک ہو. پابندی کے ساتھ روزے رہیے، تراویح پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ارحمنا وانت خیر الراحمین وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا شفاء من کل داء یا الہ العالمین. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دیجیے. ان کو اس قابل بنا دیجیے کہ پورے ماہ صیام کے روزے پابندی کے ساتھ رہیں. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی خاص طور سے روزے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ شوگر کنٹرول میں آ جائے گی. اور اگرچہ حالت روزے میں شوگر ڈاؤن ہو جائے معائنہ کر لیجیے، اور اگرچہ بہت زیادہ کم ہو جائے تو روزہ توڑ دیجیے. روزہ توڑنے کی اجازت ہے.
اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حق العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.